تو ایک ویسٹرن جو اکیڈیمیا ہے، یا میں ظاہر ہے میں ایک بہت جنرلائز بات کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک پرسپشن بتا رہا ہوں. لوگ ڈرتے ہیں ہمارے ملک آنے سے. ہمارے ملک خاص طور پہ جو میری فیلڈ کے لوگ ہیں، اگر میں کسی کو انوائٹ کروں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آن لائن نہیں ہو سکتا سیشن، آنا ضروری ہے. پھر کسی کو کوئی پبلیکیشن کے لیے ہو تو وہ پوچھتے ہیں کہ فرح یہ پاکستان میں پبلش ہو سکتا ہے. آپ کے ہاں آپ امریکہ کے خلاف امریکہ میں لکھ سکتے ہیں، باقی ملکوں میں بھی ہم بڑے اپالوجیٹک ہوتے ہیں کہ دیکھیں نا، امریکہ کو 200 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ہمارا 75 سال ہوئے ہیں، ہمیں اپنے فنڈامنٹل تو ٹھیک کرنے ہوں گے. سو دس از اوور آل ویو. میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو رسپونڈ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے آپ کی ایک اسیسمنٹ جو ہے، یہاں پہ بھی ہم نے اس کو سنا ہے. اچھا فرح صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ جیسے یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہے، جب یہ پاکستان جیسے ملکوں کو کہتے ہیں کہ ابالش کریں بلیسفیمی لاز، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے، یا پھر اس کو ریاست جو ہے وہ کر تو نہیں سکتی، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان پاپولر ہو جائیں گی اس طرح کی چیز کرتے ہوئے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو گریٹ پارٹس ہیں، کیا ان کے پاس کوئی لیجیٹمیسی رہ گئی ہے یا انفلوئنس رہ گیا ہے کہ یہ جو وہ بلیسفیمی لاز جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو وائلنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں معاملات خراب ہوتے ہیں اور مائنورٹیز بھی انسیکیور ہوتی ہیں، کیا گریٹ پار جیسے امریکہ جیسا ملک اور ان کا جو یہ جو کمیشن ہے، اس کی کوئی جسے کہتے ہیں انفلوئنس رہ جاتا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل یا باقی جو بڑے پلیٹ فارم ہیں، جب وہ اتنا زیادہ پورٹریٹ اتنا زیادہ لکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں تبدیلی نہیں آتی پھر اس حوالے سے؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بس اس کو ایک ریکمنڈیشن لیتا ہے، پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہوتا؟ واٹ از یور اسیسمنٹ آن دس؟ کیونکہ بہت سارا لٹریچر لکھا جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کمیشن کی بھی آپ نے بات کی ہے، اور این جی اوز کی بھی بات کی ہے، اور آئی این جی اوز کی بھی جو بات ہے، جہاں تک ساری کی ساری، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مس پلیس فوکس ہے، لیکن یہ پاپولر ہے پاکستان کے اندر بھی، ویسٹ کے اندر بھی. جو میرا ویو ہے، جو میں نے ایک پالیسی ایسے بھی کیا ہے کہ بلاسفیمی لاز جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے اتنے انسٹنٹلی، بلکہ ان کو ختم کرنے کے لیے اس پہ کام زیادہ کرنا پڑے گا. ایک ہسٹری ہے، ایک پالیٹکس ہے، ایک پورے کا پورے کانٹیکسٹ ہے. تو لیکن مسئلہ اب یہ آتا ہے یہاں پر کہ پاپولر ویو ویسٹ کے اندر بھی یہی ہے کہ پاکستان کو کہیں کہ قانون ختم کرے، انسٹنٹلی ختم کرے، اور اس ویو سے پھر فنڈنگ ملتی ہے، آپ کو پیسے ملتے ہیں، آپ جلدی پیسے لے سکتے ہیں. آپ چاہے پاکستان میں این جی او کام کر رہی ہو یا پاکستان سے باہر کر رہی ہو، آپ کو پیسے ملتے ہیں، آپ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. جو یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرسٹ ہیں تو وہ ان پاپولر ہو جائیں گی. ہمارے یہاں پبلک ڈسکورس بھی اس طرح سے نہیں ہے. جنرلی طور پہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، نظریاتی طور پہ بھی لوگ اس طرح سے تیار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ڈاکٹر صاحب ایک پوری کی پوری جنریشن تیار کی ہے. ہم نے جنریشن تیار کی ہے انہی لائنز کے اوپر، اور ہم نے جب یہ جنریشن ہم تیار کر رہے تھے تو یہ بڑی زیادتی کی جاتی ہے ہمارے یہاں، جب فوکس کیا جاتا ہے کہ ضیاء صاحب نے یہ قانون بنایا. ضیاء صاحب نے قانون بالکل بنایا، لیکن اس قانون کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کلچرل ایجوکیشنل پورے کا پورا سیٹ اپ چینج کیا، اور اس کی کلچرل ایکسیپٹیبلٹی بنائی، انٹرنلائز کیا لوگوں کے اندر. پھر یہ جا کر قانون کو لوگوں نے اڈاپٹ کیا. ہماری ہسٹری میں بھی ایسی ہے کہ اس طرح سے انٹرنلائزیشن ہوئی پہلے ویلیوز کی، لاز کی. اب جب اس کو سالو کرنا ہے تو آپ کو سیم انرجی چاہیے، سیم ریسورسز چاہیے. آپ کو قانون کو، میں انگریزی میں کہتا رہتا ہوں کہ جنرلی لا از اوور اسٹیمیٹڈ ان پاکستان. لیگل پروفیشن میں جو لوگ رہتے ہیں یا جو باقی بھی لوگ ہمارے پالیٹکس میں بھی ہیں، لا کو ہم اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں. قانون بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قانون بہت افیکٹو ہوتا ہے، لیکن اس قانون کی کیا ویلیو اور وقت ہے اگر اس کی کوئی سوشل ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو. قانون وہ کارآمد ہوتا ہے جس کو معاشرے ایکسیپٹ کرے، جس کی پابندی کی جائے، جو یہ طے ہو کہ یہ ہمارے کسی سوشل گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک مین ہے، ایک ٹول ہے. ہمارے ہاں جب تک یہ فوکس رہے گا
کہ اس میں یو ایس میں اور پاکستان میں بھی اور این جی اوز کا اور یو ایس کمیشن کا جو آپ نے بات بھی کی کہ قانون ختم کر دیں اور نیچے ایوولوشنری لیول پہ بیس لیول پر کوئی چینج نہیں آئے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کبھی سوچ بھی سکتی ہے کہ وہ ابھی آئندہ 40-50 سال میں یہ کہہ دیں کہ چلو اب اس قانون کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. ختم کرنا بہت دور کی بات ہے. کوئی یہ بھی کہہ کے دکھائے کہ ہم اس کو جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال کروں گا میں فراز صاحب آپ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اسٹیٹ کو جب اتنے پیمانے پہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ ریڈیکلائزیشن ہے, اس قانون کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے, لوگ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے, سزائیں بھی نہیں ہو پا رہی, مس یوز بھی ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پہ مس یوز ہو رہا ہے, تو کیسے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ صرف سب سے زیادہ تو مسلمانوں پہ اوپر اس لا کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن obviously بہت ساری جو مائنورٹیز ہیں, ویسے تو میں پرسنلی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں لفظ مائنورٹی ہونے نہیں چاہیے, یہ بھی زیادتی ہے کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو مائنورٹی اپنے ملک میں بنا دینا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہم چیزیں بہتر کر سکتے ہیں؟ اتنی ایکسیپٹیبلٹی ہونے کے باوجود سزائیں بھی اس طرح نہیں ہوتی, کیسز بھی بن جاتے ہیں, لوگ اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں, تو کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت انٹرسٹنگ ہے, اور میرے پورے ڈیٹیل ایسے کا پرپز یہی تھا کہ میں کچھ پرپوز کروں کہ کیا ہو سکتا ہے. پہلی چیز, میرا بڑا انپاپولر سی اوپینین ہے اور بالکل پاپولسٹ ویو نہیں ہے, جو کہ آج کل دکھتا بھی بہت کم ہے. امیڈیٹ سولوشن کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی امیڈیٹ طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ کر لیں. لانگ ٹرم سولوشن ہے. لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ لیٹس ناٹ فوکس آن بلاسفیمی لا. چھوڑ دیں اس سے بات کرنا, نہیں ہے آپ کا معاشرہ اس پہ تیار بات کرنے کے لیے, آپ کی زیادہ وائلنس ہوگی. لیٹس ٹاک about an inclusive and moderate interpretation of Islam. Let's talk about a version of Islam that is compatible with every modern value. And let's take those values not just from the Western world, from the Enlightenment. Let's go back to the Muslim history. ہماری اپنی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے, اس میں جو ہمارے فلاسفرز تھے, اسکالرز تھے, میں بالکل بھی کسی کو رومانٹیسائز کر کے نہیں کہہ رہا کہ میں بالکل وہی فالو کرنا چاہیے. I'm just saying کہ آپ کے یہاں انہی لیبرل ویلیوز کے اور ان کے سیڈ ہیں, اس کی چیزیں ہیں جن کو آپ ایوالو کر سکتے ہیں, مزید کام کر کے آگے لے کے آ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے ہاں بہت بڑا فقدان ہے کہ ہمارے ہاں ایک روبسٹ پاورفل سول سوسائٹی نہیں ہے. جو ہماری موجودہ سول سوسائٹی ہے, انفارچونیٹلی اس کی کلچرل سوشل ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو لبرلز ہیں ان کو اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی اسلام یا اینٹی پاکستان سمجھا جاتا ہے. ایک ڈسکنیکشن ہو گیا ہے. پھر جب آپ اور دیم میں ہو جائیں تو پھر آپ انفلوئنس نہیں کر پاتے, آپ پبلک اوپینین کو شیپ نہیں کر پاتے. ایک تو ہمیں ایک ایسی سول سوسائٹی بنانے کی ضرورت ہے, اور ٹو بی ویری آنیسٹ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا آنے کے بعد تو بندہ چھپ ہی نہیں سکتا کہ ہمارے جتنے بھی کچھ اینکرز تھے, جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے, وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا نے ایسا آ کے سب کو ایکسپوز کیا ہے کہ جب آپ ایک بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا پرنسپل سٹینس ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے آپ نے اس کے خلاف بات کی تھی, وہ ٹویٹ دکھا دیتے ہیں آپ کو. اس نے کوئی کریڈیبلٹی چھوڑی نہیں ہے, جو کہ تھوڑی بہت تھی بھی کسی سینئر بندے کی, یا پتہ چل گیا کہ سارے کے سارے کوئی نہ کسی کا کچھ ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, کچھ ہیں جن کی ابھی بھی پرنسپل سٹینس ہے, کچھ پولیٹیشینز بھی ایسے ہیں, کچھ جنرلز, کچھ ججز بھی ہیں جن کی بڑی پرنسپل پوزیشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں میرا پرپوزل یہ ہے کہ آپ کو ایک روبسٹ قسم کی سول سوسائٹی پہ کام کرنا چاہیے, ریاست کو کرنا چاہیے. تیسرا, ایک انڈیپینڈنٹ سوچنے والے لوگوں کی جنریشن جو آپ کی یونیورسٹی سے پیدا ہوگی. یونیورسٹیز کو کھلا ایک انوائرمنٹ ملنا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کا ریسنٹلی ایک ججمنٹ تھی, میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا گلوبل بلس اسپیس کے لیے. جسٹس شاہ نے اس میں لکھا تھا کہ یونیورسٹیز آر دی بیٹل گراؤنڈس فار ڈیموکریسی اینڈ فریڈم. تو اگر آپ یونیورسٹیز کو, کیمپسز کو پابندیاں لگائیں گے, کریٹیوٹی کو روکیں گے, تو پھر اس سے آئیڈیاز معاشرے میں نہیں جائیں گے, پھر اسٹیگنیشن ہوگی.
और आखिरी चीज़, रियासत का काम सिर्फ फैसिलिटेटर का होना चाहिए। रियासत को इम्पोज़ नहीं करनी चाहिए चीज़ें आकर, क्योंकि मैं पहली बात को इसको रिपीट करूँगा कि जब रियासत चीज़ों को इम्पोज़ करती है, इम्पोज़िशन हमेशा प्रॉब्लमैटिक होती है। जब तक इंटरनलाइज़ेशन नहीं होगी, जब तक ये बिलीफ नहीं होगा कि इस्लाम में कोई चीज़ ऐसी रिक्वायर्ड नहीं है कि मैंने किसी को कत्ल करना है। ये बुनियादी शर्त है हमारे बिलीफ, ये होनी, जब तक ये नहीं होगी, आप हज़ारा कानून बना दें, आपके यहाँ 1000 लोग शामिल होते हैं मॉब में, और वो कह रहे होते हैं कि हमने मारा है उसको, वो वीडियो पे कह रहे थे हमने मारा है उसको, उसने बलात्कारी की थी। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट टू टू डील विद इट। बिल्कुल कह रहे हैं, ये सही आपने कहा कि इसकी ग्रास रूट लेवल पे इंस्टीट्यूशनल जो है वो सेंसिटिविटी जनरेट करनी पड़ेगी, तो ऑटोमैटिकली वो जो है वो मसला हल हो जाएगा, बजाय इसके कि आप कहें कि जी हमने चॉप डाउन करना है लॉ को, और उससे ज़्यादा एक सेंटिमेंट्स उठेंगे, और ज़्यादा शायद जो है वो जो आपने मुमताज़ कादरी वाला वाक़या उसमें बताया कि उसको वो तो एक प्रॉपर एक तहरीक और पार्टी का रूप जो है वो धार गया। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फराह साहब, हमें एनलाइटन करने के लिए, हमें बताने के लिए कि 75 साल बाद भी ब्लास्फेमी लॉज़ जो हैं वो किस तरह मिसयूज़ हो रहे हैं, और हमें इसका सॉल्यूशन क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ, जो हमें हमें तलाश करना है। थैंक यू वेरी मच फराह साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू फॉर हैविंग मी।